اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فحملته فانتبذت به مکانا قصیا، پس فوراً اٹھایا اس مریم نے اپنے بچے کو، فانتبذت به، پس وہ الگ ہو گئی اس بچے کو لے کر، مکانا قصیا، کسی دور جگہ میں، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، پس لے آیا اس کو درد زہ إلى جذع النخلة، کھجور کے خشک تنے کی طرف، قالت، تو وہ کہنے لگی، یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے میری بد نصیبی، میں اس سے پہلے مر کیوں نہیں گئی تھی، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، کہ ہو گئی ہوتی میں بھولی بسری، الی آخر القصہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورت مریم اس دے خلاصہ دے اندر تانوں عرض کیتا ہے کہ اس سورت دے اندر مشرکین دے 5 شبہات دا جواب آ رہے، جنہیں دے دنوں پہلا شبہ حضرت عیسیٰ حضرت زکریا علیہ السلام دے متعلق وہ گزر چکے ہیں، اور دوسرا شبہ بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق ہے، اور اس دا بیان جڑا وہ جاری اور ساری ہے۔ لوگاں نے اور پھر خاص کر عیسائیاں نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہم الصلاۃ والتسلیم، انہاں نو الہ، انہاں نو معبود، انہاں نو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رکھے، مصائب اور دکھاں اور تکلیفاں دے اندر انہاں نو غائبانہ پکار دے ہاں، انہاں دے نا دیاں نظر و نیازاں اور منت منوتیاں دیں دے ہاں۔ جدہ انہاں نو آکھیا جایا کہ الہ تے معبود تا صرف رب دی ذات ہے، اسے نو ہی مشکلات اور مصائب دے اندر پکاریا جائے، اللہ تو علاوہ کہیں ہور نو پکارنا یہ کیڑی عقل مندی ہے۔ اس وقت وہ آدھے ہاں بھلا ویکھو تا صحیح نا، بی بی مریم نو بے موسم پھل مل گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر زاد نابینے دے، اکھا تے ہاتھ پھیر دے ہیں، رب دے اگے دعا کر دے ہیں اور ٹھیک ہو بینا، کوڑ اور ابرس دی بیماری والے دے جسم تے ہاتھ پھیر دے ہیں، تندرست ہو بینا، مٹی دے پرندے دی شکل بنا دے ہیں، اس دے اندر پھونک مار دے ہیں، فضا دے اندر بلند کر دے ہیں، اور پرندہ سچ مچ دا بن کے فضا دے حوالے ہو گئے، مردیاں دے بارے دعا کر دے ہیں، وہ زندہ ہو پیندے ہیں۔ ویکھو نا اتنے کمالات عیسیٰ اور اس دی ماں مریم دے اندر موجود ہیں، تو کیوں نہیں الہ تے معبود بن سکتے؟ ضرور وہ الہ بھی ہیں تے معبود بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مائی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام دا پورا قصہ سنا کر کے اللہ نے اس وہم اور اس شبہ دا ازالہ فرما دیتا کہ مائی مریم کیسے الہ تے معبود اور کیسے مسجود اور حاضر ناظر اور نظر و نیاز اور منت منوتی اور چڑھاوے دے لائق ہو سکدیاں۔ فرمایا او تے مجبور ہو گئیاں، انہاں دی مجبوریاں پچھلے درس دے اندر بھی گزر گئیاں اور آج دے درس دے اندر بھی دیکھو، فحملتہ، چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پچھلا درس ذرا خاکہ ذہن چ لے کے آؤ، انہاں نو بیٹے دی خوشخبری دیتی، انہاں نے تعجب دے نال پوچھیا میرے ہاں بیٹا کس طرح ہو سکدے، میرا تا نکاح تے شادی بھی نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی بشر نے مینوں چھوئے، میرا بیٹا کس طرح ہو سکدا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے انجی ہونا ہی تے اے رب دا فیصلہ تقدیر الہیہ دے اندر ہو چکے ہے۔ فحملتہ، اے جڑی فحملتہ دے فا ہے نا، حملتہ دے اے فا تعقیب بلا فصل، اس نو عربی دے اندر آکھیا ویندا ہے، اس دا معنی اسی وقت فوراً
جو ہی جبریل علیہ السلام نے انہوں نے خوشخبری دیتی فحملتہ فوراً حضرت مریم جڑی 16 سال دی عمر دے اندر آن فوراً ہی حاملہ ہو گئیں فانتبذت بہ تے پھر صرف حاملہ ہی نہیں ہوئیاں بلکہ وضع حمل دے آثار بھی ظاہر ہو گئے فانتبذت بہ تے الگ ہو گئیاں اپنے بچے نو لے کے مکاناً قصیہ کسی دور جگہ دی طرف جنگل دی طرف چلے گئیاں یا کسی پہاڑ دی طرف چلے گئیاں بعض علماء کرام نے فرمایا بیت اللحم دے اندر چلے گئیاں جڑا بیت اللہ تو کوسو دور ہے اے بیت المقدس تو کوسو دور ہے فاجاء البخاز اتھے پہنچیاں یہ جڑی فا نہیں پہنا فحملت فانتبذت اسی طرح فاجاء المخاض یہ ساریاں فا جڑیاں اے تعقیب بلا فصل ہے یعنی کہ اس کام دے اندر کوئی لمبی چوڑی دیر نہیں لگی جس طرح عام عورت ایک بچہ جس وقت اس نو حمل ہوندہ ہے پھر 9 مہینے دے بعد جا کے بیٹا پیدا ہوندہ ہے یا اتے تلے کم و بیش ایام یہ اس طرح معاملہ نہیں ہویا اور یہ بھی یاد رکھو چلو تفصیل تھوڑی جی کر لینے اس دے اندر علماء کرام دے 2 اقوال ہیں ایک قول علماء کرام دے یہ ہے کہ جس طرح باقیہ عورتہ دی طرح انہوں نے 9 مہینے دے بعد جا کے ولادت ہوندی ہے اسی طرح بی بی مریم نو بعد دے اندر 9 مہینے انہوں نے پوری ولادت والے ایام گزارے اس دے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے دوسرا قول مفسرین دے جس دے مطابق میں ترجمہ لے کے آ رہا وہ قول ہے کہ نہیں کوئی عورتہ عام عورتہ دی طرح انہوں نے ایام نہیں گزارے حمل والے بس فوراً ہی جو ہی جبریل امین نے انہوں دے گربان دے اندر پھونک ماری اسے وقت 9 مہینے دا جیندہ جاگدہ بیٹھا اللہ نے مریم دے پیٹ کے اندر پیدا فرما دیا اللہ اکبر فاجاء المخاض چنانچہ لے آیا انہوں نے المخاض درد ذہن مخاض آدھیں درد ذہن ایسا درد جڑا انسان نو ولادت دے قریب ظاہر ہونا جس دوران بچے دی اور ماں دی دھڑکن تیز ہو گئی ہے علاج النخلہ کھجور دے خشک تنا دی طرح فرمایا جیڑا درد دے اندر مبتلا ہو جائے جیڑا تکلیفہ دا جس نو سامنا کرنا پڑے جس نو مصیبتہ دا سامنا کرنا پڑے فرمایا جیڑا سہارے ڈھونڈ رہے ہوئے وہ کس طرح الہ تے معبود ہو سکتے فرمایا الہ تے معبود کدی تکلیف کے اندر نہیں آ سکتا قالت یا لیتنی اگے سنو جی قالت یا مریم علیہ السلام اس ٹائم بولیاں یا لیتنی یعنی درد ذہ جو ہی شروع ہویا حضرت مریم علیہ السلام قوم تو الگ ہو گئی دور کسی مکان دے اندر چلی گئیاں واللہ عالم جنگل دے اندر گئیاں یا کسی پہاڑ دے اندر گئیاں یا جس طرح بیت اللہ ہم بعض نے نقل فرمایا ایک گھر آئی کوٹھ آئی اس سے اندر چلی گئیاں قوم تو الگ ہو گئیاں تے اتھے جناب کھجور دے تنا لگی ہوئی خشک کھجور دے تنا جڑا بالکل سکا کھڑا ہے اللہ اکبر اس دے نال جا کے ٹھیک لا کے بہ گئیاں درد اور تکلیف دی وجہ تے اتھے آدھی پہ یا لیتنی ہائے کاش ہائے میری بد نصیبی مت قبل هذا میں مر کیوں ناس گئی اس درد تو پہلے اس تکلیف تو پہلے میں مر کیوں ناس گئی وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا تے ہو ونجا میں بھولی بسری یہ تکلیف جڑی میں نے اٹھاونی پئی ہے یہ میں نے اٹھاونی نہ پویا اس تو پہلے میں مر ونجا یاد رکھو دوستو موت دی تمنا کرنا جس وقت انسان کسی فتنے دے اندر مبتلا ہو جائے آزمائش دے اندر مبتلا ہو جائے اور انسان دا دین ایمان خراب ہونے دا خطرہ ہوئے اس وقت موت دی تمنا کرنا اے تو ہے جائز لیکن کسی درد دی وجہ تو کسی تکلیف اور مصائب اور دکھ دی وجہ تو موت دی تمنا کرنا یہ شریعت دے اندر ممنوع ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو منع فرمایا تو آڑے اندر کوئی بھی بندہ جس نو تکلیف پہنچے فرمایا اس تکلیف دی وجہ تو وہ موت دی تمنا نہ کرے ہاں اگر کسی موت دی تمنا ضرور کرنی بھی ہے نا تو وہ پھر اس طرح آکھے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیر لی اے اللہ میں اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرا زندہ رہنا میرے واسطے فائدہ مند ہے وَتَوَفَّنِي اِذَا كَانَتِ الْوَفَاتُ خَيْرًا لِي
اور اللہ تعالیٰ اگر میں فوت کرنا ہی نہ تو پھر اگر وفات میرے واسطے بہتر ہے تو میرے اتنے موت طاری کر دے۔ اس طرح موت دی تمنا کرنا تو جائز ہے، وگرنہ کسی دکھ اور تکلیف دی وجہ تو موت دی تمنا اور آرزو کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ جدہ یہ جائز اور درست نہیں تو پھر اشکال ہونا کہ بی بی مریم کیوں یہ موت دی تمنا کی تھی۔ اس دے ایک جواب ذہن وچ رکھو، حضرت مریم علیہ السلام دی اے جڑی تمنا ہے نا موت دی، اے بوجہ درد اور تکلیف دے نہیں بلکہ بوجہ دینی آئی کہ میرا باپ بھی بڑا شریف النفس، میری ماں بھی بڑی باحیا اور دیندار، اور میرا بھائی بھی بڑا، اور پھر خالو جس نے میری پرورش کی تھی حضرت زکریہ وقت دے نبی بھی ہیں، نیک اور صالح بھی ہیں، تو میرا پورا خاندان جیڑا وہ نیک و صالح ہے۔ تا لوگ جس وقت میں بچہ انہوں نے سامنے لے کے جا سن تو لوگ میرے تھے اعتراض لا سن، تومت لا سن، حبتیاں کسن، زبان درازیاں ہو سن، الزام تراشی ہو سی، میرا پورا خاندان بدنام ہو ویسی، جس دی وجہ تو دین دی دعوت اور تبلیغ کی ہو ویسی رک ویسی۔ تو اس واسطے انہوں نے اے موت دی تمنا کی تھی بوجہ دینی مصیبت دے۔ دوسرا قول یہ بھی نقل فرمایا گیا کہ یہ پہلی شریعت دی گل ہے اور شریعت محمدیہ دے اندر موت دی تمنا کرنا جائز ہی نہیں، اور پہلی شریعت ساڑھے واسطے کوئی قابل عمل بھی نہیں ہے، یعنی اس تے عمل کرنا ساڑھے تے کوئی ضروری نہیں، یہ پہلی شریعت دی گل ہے، وہ شریعت گزر گئی۔ ایک تیسرا جواب یہ ہے کہ موت دی تمنا کرنا یہ شریعت دی ایک جز ہے، پوری شریعت تو نہیں، تو ہو سکتا مریم علیہ السلام چونکہ پہلا موقع ہی 16 سال دی عمر ہے، ہوں جوان ہو رہی ہیں، اور پھر پہلا بچہ پیدا ہو رہا، اور پھر تکلیف دی شدت، اللہ اکبر، تو یہ پہلا موقع ہی اس واسطے انہوں نے موت دی تمنا کی تھی، اور ہو سکتا انہوں نے شریعت دی جزیات دا ساریاں دا علم نہ ہوئے۔ ایک اور بھی جواب علماء کرام نے دیتا کہ یہ جڑی انہوں نے موت دی تمنا کی تھی، یہ کی تھی اسے واسطے فرط درد ذہن دی وجہ تو، یعنی درد ذہن جڑا عورتوں درد لاحق ہوندا اس دے درد دی وجہ تو انہوں نے تمنا کی تھی، تے تمنا کوئی جان بوجھ کے نہیں کی تھی، بلکہ اللہ اکبر ذرا تصور کرو عورت ایسی ہوگی یہ جڑا موقع ہوتا ولادت والا، اس ٹائم عورت نو سہارے دی ضرورت ہوتی، کوئی دائی ہوئے جڑی اس نو دلاسا دے اور اس نو تیمارداری وغیرہ کر دی رہے، ماں ہوئے جڑی شفقت ہاتھ ہو دے متھے تے رکھ کے بوے، شوہر ہوئے جڑا ہر او دے دکھ درد دا شریک ہوئے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام ذرا تصور کر، نوجوان لڑکی 16 سال دی عمر، جنگل دے اندر تنے تنہا، پھر کوئی سہارا نہیں، خامند نہیں، ماں نہیں، دائی نہیں، باپ نہیں، کوئی بھی اس جاتے موجود نہیں، تنے تنہا عورت ہے، تو تکلیف بھی اتنی جلدی انتہا نہیں، اللہ اکبر، تب بے اختیار انہوں دی زبان اندروں نکل پڑے، یا لیتنی مت قبل ھذا، کہ میں اس سے پہلے مر کیوں ناس گئی، یہ تکلیف تے میری برداشت تو بھی باہر ہے، اس تکلیف دے نالو مر ونجنا بہتر ہے۔ تو اس وجہ تو انہاں دے منہ چوئے زبان چو کلمہ نکل گیا، جان بوجھ کے نہیں کیتا، بلکہ درد ذہن اور تکلیف اتنی زیادہ آئی کہ بے اختیار انہاں دے منہ چوئے جملہ نکل گیا۔ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور ہو گئی ہوا میں بھولی بسری، یعنی میرا نام و نشان ہی ختم ہو گیا۔ یہ کس واسطے آکھ رہی ہیں؟ اللہ اکبر، یہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بوجہ حیا دے آکھ رہی ہیں، حیا شرم، اس دی وجہ تو آکھ رہی ہیں کہ میری تے حال تک شادی نہیں ہوئی، کسی مرد نے میں نے چھویا نہیں ہے، خاندان اتنا بڑا ہے، تو میں نے تو شرم آسی لوگوں دے سامنے رہنے ہیں، اس واسطے آکھیا کہ میں تو آج تو پہلے ہی مر گئی ہوں اور لوگ میرا نام و نشان ہی بھول چکے ہو منا۔ دوسری وجہ بھی ہے جس وجہ تو انہوں نے جملہ آکھیا کہ جس بندے نے میرے اس بیٹے عیسیٰ علیہ السلام دا انکار کیتا، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے نبی بنا بنائی، تو فرمایا جس بندے نے میرے اس بیٹے دا انکار کیتا وہ ہلاک ہو جاسے۔ تو اس واسطے آکھ رہی ہیں کہ نہ اے میرا بیٹا پیدا ہویا، نہ میں ہوا، اور نہ ہی میرا بیٹا پیدا ہویا، اور نہ ہی لوگوں واسطے آزمائش دا ذریعہ بنیا کہ کل نو جس نے اس دا انکار کردہ چلے جانا اس دی آخرت کیا ہوانی، برباد ہوانی، چونکہ نبی ہے۔
تیسری وجہ بھی علماء کرام نے لکھی، فرمایا اس صالحین دی علامت ہے کہ نیک اور صالح لوگ جد و آزمائش اور خاص کر پھر دینی پریشانی انہوں نے اللہ قوت اس طرح دے جملے بول دے رہے ہیں۔ تو قصہ مختصر اس نون سورت دے دوسرے دعوے دے نال فٹ کرو۔ دیکھو جی حضرت مریم علیہ السلام کس طرح الہت معبود بن سکدیاں، فرمایا انہوں تا درد ذہ دی تکلیف نے مار کے رکھ دیتا، اور پھر اس تکلیف دے اندر کی آخریاں یا لیتنی مت قبل ہذا، کہ یہ تکلیف میرے کو تو برداشت نہیں ہوندی، میں اس تو پہلے مر کیوں ناس گئی، وکنت نسیا منسیا، کہ میں انج ہو ونجا کہ بھولی بسری ہوا، اج میرا نام و نشان ہی ختم ہو جاویا۔ فرمایا جڑا مصیبت دے اندر گھر جائے، جڑا مصائب دے اندر گھر جائے، جڑا مشکلات دے اندر گھر جائے، فرمایا او الہ تے معبود نہیں ہوندا، الہ تے معبود او ہوندا جڑا یوسف علیہ السلام نو بند دروازے دے اندروں نکالے تے اللہ اکبر مصر دے شاہی تخت تے بٹھا دے۔ الہ تے معبود ہو ہوندے۔ اللہ تعالیٰ سنو قرآن مجید سمجھ کے اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔